عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ دور پاس کا 11واں لیسن آج ہم لوگ پڑھیں گے، اور یہ مڈ ٹرم ایگزامیشن کا یہ آخری لیسن ہے۔ تو اس طرح سے یہ 8واں لیسن ہوا، اور یہ 8 لیسن سے مڈ ٹرم ایگزام میں سوالات آئیں گے۔ تو اس لیے آج ہم یہ 11واں لیسن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی چند مشہور خواتین، انڈین فیمس لیڈیز۔ آئیے، مشہور خواتین کون کون سی ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ تمام بندشوں یعنی رکاوٹوں کے باوجود خاتون کی جمع لیڈی کی جمع لیڈیز، خواتین نے ہر دور میں نمایاں کارنامہ انجام دیے ہیں۔ سیاست کی سوجھ بوجھ ہو یا میدان جنگ میں بہادری سے لڑنا، فنون لطیفہ ہو یا شعر و ادب یا پھر کھیل کود کا میدان، خواتین نے ہر جگہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ یہاں کچھ ایسی خواتین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے لکھا، زیب النساء بیگم۔ مغل خاندان میں نور جہاں کے بعد جس خاتون نے شہرت حاصل کی وہ زیب النساء بیگم ہیں۔ وہ عالمگیر کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ وہ نہایت ذی علم میں نے پڑھی لکھی ذی علم خاتون تھی۔ فارسی میں شعر کہتی تھی۔ مخفی ان کا تخلص تھا۔ شعر گوئی کے علاوہ انہیں عمارتیں بنوانے کا بھی شوق تھا۔ انہوں نے زینت المساجد کے نام سے ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی۔ یہ دہلی کے مشہور علاقے دریا گنج میں واقع ہے اور گھٹا مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ جی، یہ گھٹا مسجد اب اسے کہتے ہیں، اور بہترین خوبصورت مسجد ہے۔ اس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور دریا گنج میں رنگ روڈ کے پاس یہ مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ہے زینت المساجد۔ ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا، اس میں تمام اس مسجد کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تو گھٹا مسجد کیسے ہیں، دریا گنج میں ہے یہ۔ اس کے بعد دیکھیے نشاط النساء بیگم۔ مولانا حسن مہانی کی بیگم نشاط النساء بیگم ان وطن پرست خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے ملک و قوم کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ وہ سیاسی اور عوامی جدوجہد کے میدان میں 13 اپریل 1916 کو اس وقت اتری جب ان کے شوہر یعنی مولانا حسن مہانی دوسری بار جیل گئے۔ پردے کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ مولانا کے ساتھ سیاسی جلسے جلوس میں شریک ہوتی۔ ان کی مالی حالت کمزور تھی اور مولانا جیل میں تھے، لیکن انہوں نے کبھی مدد کے لیے ہاتھ دراز نہیں کیا۔ یعنی تنگی دستی کے باوجود، تنگی تھی لیکن کسی سے سوال نہیں کیا، کسی سے پیسہ نہیں مانگا، اور کتابیں، اخبارات اور رسالہ کی جمع رسائل فروخت کر کے گھر کا خرچہ چلایا اور مولانا کے لیے مقدمات لڑنے کا انتظام کیا۔ وہ سودیسی تحریک کے سرگرم رکن تھیں۔ جب مولانا نے علی گڑھ میں خلافت اسٹوڈنٹ قائم کیا تو ان کی دیکھ بھال میں نشاط النساء بیگم نے کی۔ ہندوستان کی مکمل آزادی کے مطالبے کی حمایت کرنے والی وہ پہلی خاتون تھی۔ ایک کمپلیٹ فریڈم کی حمایت کی انہوں نے، اور پہلے خاتون تھی۔ بیگم اختر کی پیدائش 17 اکتوبر 1917 کو اتر پردیش کے شہر فیض آباد میں ہوئی۔ انہوں نے خاندانی روایت کی طرز پر موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنی دلچسپی اور ریاض کہتے ہیں مشق کو، پریکٹس کو سے غزل گائیکی کے لیے نئے معیار قائم کیے۔ انہوں نے غزل گائیکی میں ٹھمری کو ایک فن بنایا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیگم اختر اردو غزل گائیکی 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بیگم اختر کی شادی لکھنؤ کے معروف بیرسٹر اشتیاق احمد عباسی سے ہوئی۔ ان کے خاندان کی روایتوں کی وجہ سے
انہیں موسیقی سے دور ہونا پڑا، مگر موسیقی ترک کرنے سے ان کی صحت پر برا اثر ہوا، وہ مستقل بیمار رہنے لگی اور ڈاکٹروں نے مشورے سے انہیں دوبارہ گانا شروع کیا، تندرست ہو گئیں۔ فن موسیقی میں بیگم اختر نے غیر معمولی شہرت حاصل کی، یعنی بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ انہوں نے فلموں میں اداکاری بھی کی اور گانے بھی گائے، لیکن ان کی شہرت اور مقبولیت کی اہم وجہ غزل سرائی ہے، یعنی بہت خوبصورت آواز تھی ان کی اور بہت اچھی غزل گاتی تھی وہ۔ بیگم اختر کی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے یعنی بھارت سرکار نے انہیں پدم شری، پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ انہیں ساہتیہ ناٹک اکیڈمی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ زندگی کے آخری سانس تک وہ موسیقی یعنی میوزک سے وابستہ رہیں۔ احمد آباد میں غزل سرائی کے ایک پروگرام کے دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس بیماری میں ہی 7 اکتوبر 1974 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی آواز اور غزل سرائی کا ان کا انداز آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ تھا ایک مختصر تعارف ہندوستان کی مشہور خواتین، چند سب نہیں چند، ان میں ایک نام ہے زیب النساء بیگم، نشاط النساء بیگم اور اختر بیگم۔ اب آئیے ہم ان کے سوال جواب کو ہم دیکھتے ہیں۔ زیب النساء بیگم کون تھی؟ زیب النساء بیگم عالمگیر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ زیب النساء بیگم نے کون سی مسجد تعمیر کرائی؟ وہ کہاں تھی، کہاں واقع ہے؟ زیب النساء نے زینت المساجد کے نام سے ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی۔ یہ دہلی کے علاقے میں دریا گنج کے قریب ہے۔ بیگم اختر اور غزل گائیکی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ بیگم اختر ایک اچھی غزل سرا تھیں۔ انہوں نے اپنی دلچسپی اور مشق سے یعنی پریکٹس سے غزل گائیکی کے لیے معیار قائم کر کے غزل سرائی میں ٹھمری کو ایک فن دیا۔ ان کے بغیر غزل اور غزل کے بغیر بیگم اختر ادھوری تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیگم اختر اور غزل گائیکی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ سوال نمبر 4، بیگم اختر کو حکومت ہند نے کون کون سے اعزاز دیے؟ بیگم اختر کی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری، پدم بھوشن اعزاز سے نوازا۔ انہیں ساہتیہ ناٹک اکیڈمی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یعنی ہندوستان کی یہ دو بڑے ایوارڈ ہیں، پدم شری، پدم بھوشن، اور ان کی غزل گائیکی پہ یہ ان کو دیا گیا۔ اب آئیے جملے میں لفظوں کو جملے میں استعمال کیجیے۔ لوہا ماننا، بیگم اختر بیگم حضرت محل نے انگریزوں سے مقابلہ کر کے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا۔ فن تعمیر، شاہ جہاں بادشاہ فن تعمیر کے شوقین تھے۔ آغاز یعنی شروع، ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا چاہیے۔ روشن خیال، سر سید احمد خان روشن خیال انسان تھے۔ آگاہی، حضور کو دشمنوں کی سازش کے بارے میں پہلے ہی آگاہی ہو جاتی تھی۔ یہ آیا واحد سے جمع، جمع سے واحد بنائیے۔ جمع ہے خواتین، خاتون، حالات، حال، مسائل، مسئلہ، خدمات، خدمت، شعر، اشعار، فن، فنون، یہ واحد ہے، ان کا جمع ہے یہ۔ عمارت، عمارات، امارات، اعجاز، اعجازات۔ تو اس طرح سے یہ سبق ہمارا ہندوستان کی مشہور خواتین مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے دیگر ایکسرسائز بھی آپ نے کاپی پہ کر لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ مکمل ہوا۔ شکریہ۔